الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعترته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان اللہ وما انا من المشرکین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. آئیے ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت قبلہ اطاعت کعبہ انقیاد ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت کا خراج جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھیں. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کی عطا ہے کہ اس نے ہمیں جمعہ میں جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا. اور بڑا ہی مقدس دن ہوتا ہے یہ. ہم سب کی حاضری خانہ خدا میں ہو جاتی ہے. ہم سب اللہ کے گھر میں آ جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور اس سے بڑی ہمارے لیے کوئی خوشی نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں اور اسے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ بھی ہمارے اس عمل سے راضی ہو جاتا ہے. اور جمعہ کا مقصد بھی ایک ہے کہ مسلمانوں کو جمع کیا جائے اور پھر آپس میں ایک دوسرے کی خیر خیریت مزاج پرسی ہو، طبیعت پوچھی جائے، خیر خیریت، اور پھر ہر صدا پر الحمدللہ کہا جائے. یہ بھی مقصد ہوتا ہے. مومن جب اللہ کا شکر ادا کرنے پر آتا ہے، اپنی طبیعت کو بتاتا ہے، تو وہ یوں کہتا ہے کہ یہ نہیں کہتا کہ میں بہت تکلیف میں ہوں اور پریشان ہوں. نہیں، پریشان بھی ہے تو وہ کہتا ہے الحمدللہ. اور حدیث پاک میں ہے کہ مومن کا ہر معاملہ جو ہے بہتر ہے، ہر معاملے میں مومن کے خیر ہے. اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر وہ صبر کرتا ہے، اور اگر کوئی نعمت اسے مل جاتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. حدیث پاک میں تو مومن کا ہر عمل جو ہے خیر سے بھرا پڑا ہوا ہے. ہر مومن کے ہر معاملے میں بھلائیاں پوشیدہ ہیں. تو جمعہ کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے. اور سرکار نے فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پر 80 مرتبہ درود پڑھا تو اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. ہم پڑھ رہے ہیں کتنی مرتبہ؟ 80 مرتبہ. اور اپنی شفاعت کے لیے ہم نے راستہ خود بنا لیا ہے. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم درود پڑھیں اور گناہ کریں ہم شفاعت تو ملنی ہے، یہ مطلب نہیں ہے. ہر نیک عمل کے بعد ہم نے درود پڑھنا شروع کر دیا، گناہوں سے بچنے لگے، مکروہات سے بھی بچا، حرام سے بھی بچنے کے بعد ہم نے اسے ورد جاں بنا لیا، حرز جاں بنا لیا، اور اس وظیفے کو سب سے بہتر وظیفہ بنا لیا کہ جہاں زبان کھلے تو گالی نہ نکلے، جہاں زبان کھلے جھوٹ نہ نکلے، زبان کھلے تو غلط کام کے لیے نہ کھلے، بلکہ جب زبان کھلے تو زبان پر ورد جو ہے صلی علی ہو، درود پاک کا ورد ہو. جو ہی جو ہم نے درود پاک پڑھا، سرکار فرماتے ہیں کہ 80 مرتبہ جس نے ایک دن میں درود پاک پڑھا اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. ایک بار درود پڑھتا ہے آدمی تو 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور 10 نیکیاں ہی نہیں بلکہ کارخانہ خدا میں اللہ کے نظام میں یہ ہے کہ اس کے 10 گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے اور 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے. سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ، افضل ذکر لا الہ الا اللہ. اور اس کے بعد سب سے بہترین وظیفہ جو ہے، سب سے بہترین وظیفہ درود پاک کا پڑھنا ہے. سب سے بہترین وظیفہ جب موقع ملے پڑھا کریں. جمعہ کا دن اسی لیے آتا ہے کہ وہ آدمی اس میں مختلف صورتیں حدیث پاک سے ثابت ہیں کہ مختلف صورتوں کی تلاوت کی جائے گی تو بڑی فضیلت ہے. بلکہ سورہ کہف کے تعلق سے ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو شخص سورہ کہف پڑھتا ہے
تو ایک جمعہ سے لے کر آئندہ آنے والے جمعہ تک اللہ تبارک تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ اس کے لیے نور کا انتظام فرما دے گا اللہ تبارک تعالیٰ. تو اب وہ نور کے سائے میں رہے گا, نور سے منور رہے گا, اور اس کے لیے نور کو روشن کر دیا جائے گا. طبیعت ناساز ہو جاتی ہے نا, تو پھر وہ آپ لوگ سہارا دیتے ہیں, پھر مچل کے کہہ دیں جی سبحان اللہ کہتے رہا کریں. مجھ کو کبھی کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں خشک تقریر کر رہا ہوں اور آپ سننے کے بعد جو ہے کیا کہے کیا نہیں کہے, وہ مجھ کو خود کو یہ ہو جاتا ہے, میں احساس کمزوری کا کبھی شکار ہو جاتا ہوں کہ پتہ نہیں آپ نے میری گفتگو کو سنا یا نہیں سنا. اب میں وہ اتنا بڑا مقرر تو ہوں نہیں, ان کی صف میں جانا بھی نہیں چاہتا میں. میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ میں آپ کے سامنے جمعہ میں کہہ لیتا ہوں, بڑی چیز ہے. ورنہ میں ٹکراؤ کرنے کسی مقرر سے جاؤں گا نہیں, اور مجھ کو کرنا بھی نہیں ہے. وہ اس سے مجھے کیا فائدہ, نہ عوام کا فائدہ نہ میرا فائدہ. تو جو میں کہہ لیتا ہوں, دو باتیں اگر آپ نے سن لی اور آپ نے عمل کیا تو یہ میرے لیے نجات کا ذریعہ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہی بات ہونی چاہیے, اور ہر مقرر کے ذہن و دماغ میں یہی بات ہونی چاہیے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اسے عوام سمجھے. میں بہت چیخ پکار والی تقریر کروں, آپ نہ کچھ نہ سمجھ سکے تو کیا مطلب ہے. تضیع وقت ہے, وقت کی بربادی ہے. تو وقت کی بربادی ہے اور پھر اس کا کوئی نتیجہ, کوئی رزلٹ نہیں ہے. درود پاک پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کا اصول ہے, قاعدہ ہے, قانون ہے. اللہ کا اپنا بنایا ہوا اصول, قاعدہ, قانون ہے. اللہ تعالیٰ کسی اصول کا محتاج نہیں ہے, کسی اصول کا, لفظ اصول کا بھی محتاج نہیں ہو. اس کے خود کے اپنے نظام ہیں. اس کا خود اصول اس لیے بنائے ہیں اس نے تاکہ لوگوں کو اصول کے فائدے سمجھ میں آئے, اصول کے فائدے سمجھ میں آئے, اور وہ اصول کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. یہی ہے, اصول کے ماتحت رہیں. پوری دنیا اگر گناہ کرے, اللہ کی نافرمانی میں دن گزار دے, رات گزار دے, زندگی کے شب و روز گزار دے, یقیناً عذاب الہی میں گرفتار ہوں گے. اور اللہ تبارک تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے گناہ گاروں سے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے راستے کھول رکھے ہیں, دروازہ کھول دیا ہے کہ تم توبہ کرو. جب توبہ کرو گے تب ہم تمہاری توبہ کو قبول فرمائیں گے. جب بھی توبہ کرو گے. اس کے لیے یہ نہیں کہ ہم آخری عمر میں توبہ کریں گے تو توبہ قبول ہوگی نہیں. ہو سکتا ہے حرام کام کرنے والا شخص, گناہوں میں رہنے والا شخص, گناہوں میں شب و روز گزارنے والا شخص, کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق نہ عطا فرمائے اور یوں ہی وہ چلا جائے دنیا سے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ کھول رکھا ہے کہ جب انہیں آنا ہو, گناہ سے وہ میرے راستے سے دور ہو جاتے ہیں, مجھ سے دور ہو جاتے ہیں, لیکن جب انہیں آنا ہو تو ایک راستہ ہم نے بنا رکھا ہے کہ وہ راستہ اختیار کر لیں اور مجھ سے قریب ہو جائیں. وہ توبہ کا راستہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات ہے؟ سمجھ میں آ جائے, یہ بہت بڑی چیز ہے. بہت ساری تقریریں ہو چکی, اب 2018 سے یہ 2023 کا اختتام ہے, 24 ہو جائے گا. 6 سال میں نہ جانے کتنی تقریریں ہوئی. اب اگر ہم اتنی تقریر کرنے کے بعد قوم نہ سمجھے تو کیا مطلب ہے. ایک صاحب, ابھی ایک حادثہ پیش آیا, آپ کو پتہ ہی ہوگا, سوشل میڈیا پہ دیکھا. ایک شخص نے اپنی عورت کو طلاق دے دیا. نہیں دینا چاہیے, بہت بہت غلط. عرش ہل جاتا ہے, عرش کانپ جاتا ہے. طلاق دے دیا اس نے, اور ایسا طلاق دیا کہ رجعت کا کوئی موقع ہی نہیں ہے, لوٹنے کا اب کوئی راستہ ہی نہیں اس نے چھوڑا. 1 طلاق دیتا, 2 طلاق دیتا تو بھی کوئی راستہ تھا, 3 طلاق اس نے دے دی. امام صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ایسا ایسا حادثہ پیش آ گیا. امام صاحب نے کہا کہ ایسا ہے کہ اب کوئی راستہ آپ نے سب کچھ کیا ہے, جرم سب کچھ آپ نے کر لیا, اب راستہ بنانے ہمارے پاس آ رہے ہو تو ہم کیا کر سکیں گے. پہلے ہی آپ پوچھتے کہ ایسا میرے ساتھ حادثہ پیش آ رہا ہے, اب میرے گھر کے معاملات ایسے ہیں, میں کیا کروں ایسے وقت میں. آپ نے کبھی نہیں پوچھا. آپ نے
جب ہر راستے اپنے اوپر بند کر لیا تو پھر اب آج چلے آئے کہ اب کوئی راستہ بنائیے. اب وہ کہاں سے بنائیں گے کوئی راستہ؟ آپ بتائیں. کیا شریعت کی حدوں کو پار کر کے امام صاحب کوئی راستہ آپ کو بتائیں گے؟ علماء مفتیان کرام نے وہی بتائیں گے جو شریعت کے دائرے میں ہو. اس نے جو ہے وہ راستہ بند کر لیا پورا. اب امام صاحب کے پاس پہنچا, شاید غالباً وہ جھارکھنڈ کا واقعہ یا کہ آسام کا واقعہ. انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ اب وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا کہ تم جو ہے اس کے ساتھ رہ سکو, تم نے تمام راستے بند کر لیے. اس قدر وہ اصرار کرتا رہا اور امام صاحب نے اس کو وہی مسئلہ بتایا جو شریعت کا تھا. اپنی طرف سے کیا بتاتے ہیں؟ ہمارے دیش میں آ کے اس نے امام صاحب کو قتل کر دیا. ابھی ایک آپ جانتے ہوں گے شاید وہ واقعہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے بڑی بے دردی کے ساتھ. تو کبھی کبھی رہنمائی کرنے کا بھی جو ہے وہ نقصان جھیلنا کس کو پڑتا ہے؟ علماء کو, مفتیان کرام کو, ائمہ کو. اور کون تھا وہ مسلمان؟ کوئی کافر نہیں. سوشل میڈیا پہ ایسے ہی چلا کہ کسی کافر نے ان کو دشمنی میں مار دیا. پتہ چلا کہ اپنے ہی قوم کا فرد تھا, اس نے مار دیا. اور کیوں مارا؟ وجہ صرف یہ بنی کہ انہوں نے جو ہے صحیح مسئلہ اس کو بیان کیا, اور صحیح مسئلہ بتانے کے بعد جو ہے وہ کوئی کمپرومائز کر نہیں سکتے تھے کہ اس لیے شریعت کا مسئلہ تھا وہ. تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے جو ہے وہ بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا. اور ایک زمانے تک انہوں نے وہاں کی خدمت کی, وہاں پر بہت عظیم الشان 20-25 سال سے وہ وہاں پر تھے. وہ انہوں نے بڑا کام کیا اس علاقے میں, اور لوگوں کو کئی سارے لوگوں کو مسلمان بنایا, کئی سارے مسلمانوں کو شعور والا بنا دیا, طریقے والا بنا دیا, نمازی بنا دیا. ان کے ساتھ ایسا رویہ جو ہے قوم کا تھا. بہرحال تو ایسے بھی حالات پیش آتے ہیں, آپ سمجھ لیجئے. تو ایسا بھی دور, حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسا بھی دور آئے گا کہ قرب قیامت قتل بہت زیادہ ہوں گے. تو ہر طریقے سے لوگوں کو قتل کیا جا رہا. آپ دیکھیں کہ فلسطین کے رہنے والوں کے لیے اس قدر ان کی زمین تنگ کر دی گئی ہے کہ اب ان کو ہٹانے کے لیے قتل جیسی سازش رچی گئی ہے. اور جس طریقے سے جو ہے قتل کیا جا رہا ہے, صفحہ ہستی سے انہیں مٹایا جا رہا ہے. آپ اندازہ لگا کہ بچوں کو جو ہے وہ بچوں کو بھی نہیں بخشا جا رہا ہے, خواتین کو نہیں بخشا جا رہا ہے, عورتوں کو نہیں بخشا جا رہا, بوڑھوں کو نہیں. جس کو چاہ رہے ہیں اسے مار رہے ہیں. بچوں کا کیا قصور ہے؟ لیکن قرب قیامت ہے. قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ لوگ قتل کو عام کر دیں گے. ایک دم چھوٹی چھوٹی بات پر قتل ہونے لگے گا. تو ایسے ہی ہو رہا. ڈاکٹر بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے مار دے رہا ہے. کورونا میں آپ نے دیکھا جو بیچارہ مریض نہیں تھا اسے بھی مار دیا گیا. قتل آسان تھا, وہ ڈاکٹروں نے پیشہ اختیار کر لیا, ڈاکوؤں نے پیشہ, قاتل نے اس کا پیشہ ہی وہی ہے, شرابی نے وہی پیشہ اختیار کر لیا, اچھے مہذب لوگوں نے وہ پیشہ اختیار کر لیا, اور جیسے تیسے جو ہے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. تو گناہ جو ہے جب کثرت کے ساتھ ہوں گے تو اللہ کا اپنا اصول ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جہاں کثرت سے گناہ ہو رہے ہیں ان کو عذاب میں مبتلا کر دے گا, اور عذاب میں مبتلا کر دینے کے بعد چاہے وہ آزمائش سمجھیں اور یا عذاب سمجھیں. امتحان ہوتا ہے تو پل کا ہوتا ہے کہ آدمی اس میں سنور جاتا ہے, سدھر جاتا ہے, کچھ سوجھ بوجھ اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے, اور جب عذاب ہوتا ہے تو پھر وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک راستہ وہ کھول رکھا ہے توبہ کا, اور توبہ کے ذریعے آدمی اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. اب اگر گناہ پوری دنیا میں عام ہو جائے اور دعوت و تبلیغ کی ذمہ داریاں چھوڑ دی جائیں, نیک لوگ, تعلیم یافتہ لوگ, خواندہ لوگ, اچھے لوگ, قوم کے پڑھے لکھے لوگ, سوجھ بوجھ والے لوگ, اگر امر بالمعروف اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا, اگر اس سے رک جائیں, اچھائی کا حکم نہ دیں اور بروں کو برائی پر یوں ہی چھوڑ دیں, تو اللہ کا عذاب بیک وقت پوری قوم پر نازل ہو جائے گا. پوری قوم پر بیک وقت, پوری امت پر, چاہے فلسطین میں رہنے والا شخص ہو, چاہے ہندوستان میں, پاکستان میں, عرب میں رہنے والا کوئی شخص ہو, امریکہ میں کوئی بھی عذاب الہی سے بچ نہیں سکے گا. اور اللہ کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اگر کسی شے کے کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ کہتا ہے کن, کہ تو ہو جا, وہ فوراً ہو جاتی ہے. بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کا بھی محتاج نہیں ہے.
وہ تو ہم کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ڈال دیا کہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ایسے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ یوں کہہ دے کن ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس لفظ کا بھی محتاج نہیں ہے. تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اللہ کا معاملہ ایسا ہے. تو دعوت و تبلیغ جو ہے یہ بہت اہم ذریعہ ہے. اگر ہم نے یہ چیز چھوڑ دی, امر بالمعروف, آج پوری دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں, تباہی, زلزلے, بربادی, سیلاب, طوفان, انسان کو فنا کر رہا ہے, مار رہا ہے, انسان خود انسان کے وجود سے پریشان ہے, سب یہ ہو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود داعیان دین جو ہیں, دین کے راہ پر چلنے والے لوگ, ہنوز یہ سلسلہ جاری ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں, لوگوں کو برائی سے منع کر رہے ہیں اور اچھائی کا حکم دے رہے ہیں. یہ بھی ختم ہو جائیں گے, قیامت آ جائے گی. یہ بھی ختم ہو جائیں گے. انہوں نے بھی اگر اپنا سلسلہ بند کر دیا, اس کام کو کرنا بند کر دیا, تو یقیناً جو ہے عذاب الہی آ جائے گا. اور جب تک یہ چلتا رہے گا عذاب الہی سے ہم محفوظ رہیں گے. اللہ کا قاعدہ ہے, اللہ کا اصول ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے اسلام کو اللہ تعالیٰ نے عظیم مذہب کے حیثیت سے پوری دنیا میں پیش کیا ہے. دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں, لوگ بہت سارے مذاہب سے بیزار ہو کر, اپنی تعلیمات سے بیزار ہو کر اسلام کو قبول کر رہے ہیں. یہ ہمارے اور آپ کی دین نہیں ہے, یہ اسلام کی خوبیاں ہیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخی قول مجھے یاد آتا ہے, آپ میں بھی شاید کوئی جانتا ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام نکل رہے تھے. ایک لمبا واقعہ ہے وہ, اور وہ واقعہ یہ ہے, واقعہ جانے دیجئے, اس کو پھر کبھی بتائیں گے. انہوں نے صحابہ رسول سے فرمایا, ماضی کے تمام باتوں کو یاد کر کے انہوں نے فرمایا کہ ان قوم اعزنا اللہ بالاسلام, ہم تو ایسی قوم تھے, جاہل تھے, ہم راہ حق سے بھٹکے ہوئے تھے, شراب پیتے تھے, زنا کرتے تھے. حضرت عمر فرما رہے ہیں ہماری حالات یہ تھے, حضرت عمر کے حالات نہیں. انہوں نے عام طور پر زمانہ جاہلیت کی وہ تصویر کشی کی اور منظر پیش کیا کہ ہم تو یہ تھے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا, صحیح غلط کی تمیز نہیں تھی, اور ہم گناہ پہ گناہ کیے جاتے تھے, شراب پیتے تھے, قتل کرتے تھے, زنا کرتے تھے, ہر برائی ہم میں عام تھی. ہم تو ایسی قوم تھے, ذلیل قوم تھے. حضرت عمر فرماتے ہیں اعزنا اللہ بالاسلام, اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا فرما دی. اسلام آیا نہیں تھا اس وقت, لیکن ہم محتاج تھے اسلام کے. اسلام نے ہمیں اپنے آغوش میں لے لیا. اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی, ورنہ اس سے پہلے ہم ذلیل تھے. حضرت عمر فرماتے ہیں, اب حضرت عمر فرماتے ہیں کہ فلن نبتغی العزت بغیرہ, تو ہم اسلام کے بغیر کہیں عزت کا تصور ہی نہیں کر سکتے. اسلام میں ہی ہماری عزت ہے, اسلام کے علاوہ کہیں عزت ہی نہیں ہماری. اور پھر ایک روایت حضرت عمر فرماتے ہیں کہ لقد کننا ذلا, ہم تو ذلیل تھے. اعزنا اللہ بالاسلام, اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنا دیا اور اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرما دی ہمیں. اور پھر اس کے بعد حضرت عمر کا قول ہے, فرماتے ہیں کہ فَإِذَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ, اگر ہم نے اسلام چھوڑ کر کہیں عزت تلاش کرنے کی شروعات کر دی, ہم نے اسلام چھوڑ کر اگر ہم نے کہیں عزت کی تلاش شروع کر دی کہ فلاں مذہب میں مل جائے گا, فلاں جگہ مل جائے گا, فلاں قوم میں مل جائے گا, اور ہم نے وہیں پر اپنی عزت تلاش کرنا شروع کر دی, تو حضرت عمر فرماتے ہیں ان کا تاریخی جملہ کہ اذلنا اللہ, کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ذلیل فرما دے گا, ذلیل کر دے گا ہمیں. اور اگر آج کے موجودہ سچویشن میں, موجودہ حالات میں, تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو آج ہماری قوم کے افراد جو ہیں, غیر مذہب کے لوگ, غیر تہذیب کے لوگ, جن کے پاس کوئی تہذیب کا تصور نہیں ہو, ان کے ہاں جا کر جو ہے وہ اب یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے کافروں جیسی شکل و شباد اختیار کر لی, ان کے مذہب کا پیروکار بن گئے, یا ان کی شکل و صورت اختیار کرنا شروع کر دیا, یا ان کے تہذیب کے دلدادہ بن گئے, تو بڑی عزت ہوگی ہماری. بالکل عزت ملنے والی نہیں ہے. عزت تو اللہ کے لیے ہے. قرآن پاک میں للہ العزت, اللہ کے لیے عزت ہے, ولرسولہ, اور اس کے رسول کے لیے عزت, وللمؤمنین, اور مومنوں کے لیے عزت ہے. اللہ نے جو ہے اسے
मोमिनों के लिए इज्जत करार दिया, वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यालमून, लेकिन मुनाफिकों को इस बात का कोई शऊर नहीं है कि इज्जत किसके लिए, इज्जत कहीं और तलाश कर रहे हैं हम। हमारी तहजीब देख लें आप, हमारा चलना फिरना, हमारा उठना बैठना, ये सब हज़रत उमर फरमा रहे हैं, अपने वक्त के खलीफा हैं, खलीफा और कई हजार मील मुरब्बा मील के आप मालिक थे। आपके दौरे खिलाफत में इस्लाम को बड़े फैलने और फूलने का मौका मिला, फलने और फूलने का मौका मिला। कई सारे ममालिक में आपने जो है फुतवात का सिलसिला जारी रहा। और हज़रत उमर का कौल है कि अल्लाह ताला ने इज्जत दी तो इस्लाम की बदौलत दी, और अगर हमने इस्लाम छोड़ करके इज्जत हासिल करने की कोशिश की तो अल्लाह ताला हमें जलील कर देगा, रुसवा कर देगा हमें। और यही हाल है हमारा आज। हमने काफिरों से दोस्ती शुरू कर दी है, काफिरों को राजदार बना दिया है, गैरों को अपना राजदार, उनकी तहजीब हमने इख्तियार करना शुरू। अभी आप देखें, मौजूद तो वो नहीं है, लेकिन अब हमारी कौम के अफराद हैं, पैंट पहनते थे तो समझ में आता था कि पैंट पहनते हैं, लेकिन अब जो है आधी पैंट पहनना शुरू कर दिया है। आप समझते होंगे, चड्डा पहनना शुरू कर दिया हमारी कौम के लोगों ने। बड़े बूढ़े जवान हर कोई इसमें इन्वॉल्व हो गया है। क्या समझ रहे हैं? फैशन। क्या समझ रहे हैं? आप भी देखते होंगे, मैं ही नहीं, आप भी देखते हैं ये चीज। ये किसकी तहजीब है? ये किसने लाया हमारे दरमियान में? उन्होंने नहीं लाया, आप ले आए। आप नहीं लाया, बताइए। 4 बच्चों का बाप है वो, कभी कभी तो ऐसा है कि नाती और पोते वाला है वो, समझ रहे हैं? उसके बावजूद चड्डा पहनकर घूमता है। इसकी गैरत मर चुकी है, मुरव्वत इंसानी खत्म हो चुकी है, हया खत्म हो चुका है। इंसान का ये क्या है? सितर है, सत्र है वो, सतर पोशी करना है। इंसान की शर्मगाह है वो, उसे महफूज, उसकी पर्दा पोशी करना जरूरी है। इसे जरा भी शऊर नहीं है कि अब जो है वो। और हदीस में है, अहकाम फिक़हिया में, फिक़ही मसाइल में है कि घुटना देखना भी हराम, दिखाना भी हराम। नजर कमजोर होती है उससे। और आप खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं, खुले सांड की तरह। हमारे शहर में ये जुमला, खुला सांड, ये जुमला कहते हैं लोग। क्या वो नुकसान पहुंचा रहा है लोगों को? लोगों की नजरें उस पर पड़ रही है, लोग भी आराम कर रहे हैं, वो भी आराम करवा रहा है लोगों से। देखें नहीं आप खुद भी देखते होंगे कि किस कदर हमारे शहर में, हमारे आबादियों में, हमारे घरों में ये चीजें राइज होती चली जा रही है। अब लड़कियों में भी ये फैशन शुरू हो चुका है, औरतों में भी। बाहर बुर्का है, अंदर क्या है अल्लाह बेहतर जाने। हज़रत उमर फरमाते हैं कि अगर हमने इस्लाम छोड़कर कहीं इज्जत हासिल करने की कोशिश की, अल्लाह ताला जलील कर देगा। और हुआ है और हो रहा है। देखिए आप, हमने काफिरों को अपना राजदार बनाया, आज हुकूमत हमारे खिलाफ है। इतनी बड़ी बड़ी मुसलमानों की आबादियां, लेकिन हमारा कोई लीडर नहीं आता, हमारा कोई कायद नहीं आता। आता कौन है? काफिर मुशरिक का लीडर आता है जीत कर। हमारी अकल की बुद्धि खत्म हो चुकी है, सोचने का मलका खत्म हो गया है, फैसला लेने की कुव्वत खत्म हो गई हमारी। क्यों? क्योंकि हमने इस्लाम छोड़ दिया। हमने इस्लाम छोड़ दिया, हर मामलात में हमने इस्लाम से किनारा कशी इख्तियार करना शुरू कर दी। और हुआ ये कि जिन चीजों की तालीमात इस्लाम ने हमें दी थी कि तुम ये सीख कर इस्लाम के दामन करम में रहोगे, आफियत में रहोगे, उन चीजों को गैरों ने इख्तियार कर लिया, उन चीजों को गैरों ने इख्तियार कर लिया। और यही तमाम बातें हैं कि आज हम मुसलमान, हम सोचते हैं कि हम दूसरों के परेशानी से परेशान हैं, दूसरों के परेशान करने से परेशान नहीं। आप खुद अपनी परेशानी से, अपनी करतूत की बुनियाद पर परेशान हैं। आप अगर सोच लें किसी चीज के बारे में कि यार मेरी परेशानी की वजह क्या है, तो आप अंदाजा लगा सकेंगे कि मेरी परेशानी की वजह मैं खुद हूं, मैंने कुछ किया है और जिसका नतीजा मैं भुगत रहा हूं। तो बाज़ दफे ऐसा होता है कि हमें दूसरों पर बड़ा ये होता है कि ये फला शख्स की वजह से मैं परेशान हूं। नहीं, आप खुद अपनी परेशानी से परेशान हैं। इसलिए इन तमाम बारे में हमें गौर व फिक्र करना चाहिए, सोचना चाहिए कि इस्लाम के दामन करम में जब तक हम रहेंगे, सच्चे मुसलमान बनकर रहेंगे, आजमाइशें आती हैं, आजमाइशें पल दो पल की हैं, लेकिन उसके बाद चैन और सुकून की सांस मिलती है, चैन और सुकून की सांस मिलती है।
اس لیے اسلام کے دامن کرم سے تمام لوگ وابستہ ہو جاؤ، سچے مسلمان بن جاؤ. جب ہم سچے مسلمان بن جائیں گے تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی، ہماری عبادتیں قبول ہوں گی، گھر کے معاملات ہمارے اچھے رہیں گے. اور نہیں تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے ناراض رہے گا تو دنیا کا کوئی کام بننے والا نہیں ہے، ہر بنا ہوا کام بھی بگڑتا چلا جائے گا. تو دعوت دین ایک اہم فریضہ ہے. امر بالمعروف جسے کہتے ہیں کہ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، اسے ہم کرتے رہا کریں. گھر میں ہو تو باہر ہو تو ہم نماز پڑھنے آ رہے ہیں، ہم خود کہہ دیں لوگوں سے کہ ایسا ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، چلیے آپ نہ، میں بھی جا رہا ہوں، آپ بھی چلیے نماز پڑھ لیتے ہیں. ہم نے اپنی اپنی ایک ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے، سرکل بنایا ہوا ہے. حقہ پینے والی ایک ٹیم ہے ہماری، ہے نہیں ہے؟ سب کی نہیں ہوگی، کسی کسی کی تو ہوگی، نوجوانوں کی ہے باضابطہ حقہ پینے والی ٹیم ہے. ڈھابے جانے والی ایک ٹیم ہے ہمارے پاس، کھیلنے والی ایک ٹیم ہے ہمارے پاس، کہیں کوئی لفڑا جھگڑا کرنا ہے تو اس کی بھی ایک ٹیم تیار کر لی ہے، کھیلنا کودنا ہے تو اس کی بھی ایک ٹیم. لیکن ایک ٹیم ہم نے تیار اب تک نہیں کی جو نمازوں کی ٹیم ہو، نمازیوں کا گروپ ہو، نمازی ساتھی ہو ہمارے. ایسا کوئی ساتھی ہم نے نہیں چنا ہوا ہے. دنیا کے ہر معاملات کے لیے ہم نے ساتھی بنا رکھے ہیں کہ بغیر ان کے ہم کچھ کرتے نہیں. وہ ہوتے ہیں تو ہمیں شے ملتی ہے، جذبہ ملتا ہے، رغبت ملتی ہے اور وہ کام کرتے ہیں. لیکن کبھی ہم نے ایسا نہیں کیا کہ ہم نماز پڑھنے آ رہے ہیں تو یار دو چار کو ساتھ میں لے آئے. کسی دن مجھ سے تاخیر ہو گئی تو وہ میرے دروازے آ گیا کہ بھائی چلو نماز کا ٹائم ہو گیا. کیا ہو رہا ہے ٹائم دیکھیے، جماعت کا وقت ہو گیا، چلیے. تو اس سے محبت بڑھتی ہے، اس سے رغبت بڑھتی ہے، اس سے جو ہے وہ مل کر ساتھ میں مل کر جو ہے نماز کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. کبھی ہم نے یہ بھی کر کے دیکھنا چاہیے. ہر چیز کے لیے ہم نے دوست سرکل بنا رکھے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ بنائیں، ایسے ماحول بنتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو جو بھی خطا ہوئی پروردگار مجھے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اہم اعلان یہ ہے کہ وہ آپ کو معلوم ہے کہ 11 تاریخ کو کون سا پروگرام ہونے والا ہے؟ نہیں پتا آپ لوگوں کو؟ پچھلے ہفتے میں نے اعلان کیا تھا، شاید آپ لوگ میرے اعلان کو سنے نہیں یا آپ نے غور نہیں کیا. جب آپ یہاں بیٹھا کریں تو 2-5 باتیں غور سے سنا کریں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ جب سنتے ہیں تو کتنے تو مارکیٹ میں بازار میں نہ جانے کہاں میں بول رہا ہوتا ہوں بازار بظاہری، ہاں، لیکن کتنے بیچارے ابھی میں پوچھ لوں کہ میں نے کیا کہا تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ بتا نہیں سکیں گے. ایسا مت کیجئے. جب مسجد میں رہیں تو مسجد میں دل کو حاضر رکھیں. مسجد میں جب رہیں تو دل کو حاضر رکھا کریں تاکہ 2-5 باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں. سن لیں آپ. 11 تاریخ سے لے کے 15 تاریخ تک یہ اعلان میں سلام کے بعد بھی کر سکتا تھا، لیکن اس وقت میرا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ آپ کے فائدے کی چیز ہے. 11 تاریخ سے 15 تاریخ تک چونکہ ابھی چھٹیوں کا موقع چل رہا ہے، بچے جب چھٹیوں میں فری ہو جاتے ہیں اور اتنا فری ہو جاتے ہیں کہ پھر دوسروں کا چین و سکون چھین لیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ایسے شرارتی بچوں کو بھی آپ نہ منتخب کریں کہ وہ پھر مسجدوں کا چین لے جائیں، ایسا نہ ہو. بچوں کے لیے دینی تربیتی کیمپ کا انعقاد کیا گیا. 12 سال سے لے کر آگے کی عمر جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں 12 سال سے شروعات ہے. 12 سال سے لے کر آگے 13, 14, 15, 20 سال, 25 سال یہ اگر سیکھنا چاہیں تو ان تمام کے لیے جو ہے وہ ایک سیکھنے کا بہترین موقع ہے. صبح 11 تاریخ سے 15 تاریخ تک سنیچر کے روز سے صبح 10 بجے سے 1 بجے تک انشاءاللہ تربیتی کیمپ کا انعقاد کیا گیا. بہت سارے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ یار ہم کو سیکھنے کا موقع نہیں ملتا، ہم سیکھنا چاہتے ہیں لیکن. تو آپ کے لیے بڑا سنہرا موقع ہے. اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ اس کے لیے وقت نکالیں، اور جس کے اندر عقائد اسلام اور مسائل شرعیہ، وضو، نماز، غسل، ان تمام چیزوں کے مسائل انشاءاللہ سکھائے جائیں گے. اخلاق سکھایا جائے گا، آداب سکھائے جائیں گے، سنتیں اور دعائیں یاد کرائی جائیں گی انشاءاللہ. اور بطور خاص قرآن پاک کو مخارج و صفات کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ ضروری ہے. چونکہ ہے تو 1 سال بھی اگر ہم پڑھیں گے تو اس کے قاعدے قانون تو ایسے ہیں کہ وہ آپ کو سیکھنا پڑے گا. لیکن 5 دن میں انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ کچھ نہ کچھ آپ کو جو ہے وہ سیکھنے کا موقع مل جائے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. کون کون پہنچائے گا؟ ہر فرد
اپنے گھر میں رہنے والے جو بچے ہیں ان کو بتائیں, اپنے رشتہ داروں میں بتائیں. اتنا کام آپ ضرور کریں. آپ کے کہنے سے ہو سکتا ہے کوئی آ جائے, 2 بات سیکھ لے, انشاءاللہ آپ کے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا. میں چل کے کہہ دیں, ذریعہ نجات انشاءاللہ آپ کے لیے بن جائے گا. تو اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ 11 تاریخ سے 15 تاریخ کے ہونے والے پروگرام میں آپ دل کھول کر حصہ بھی لیں. اس میں آپ نہیں آ سکتے, مصروفیات ہیں آپ کے ساتھ, تو آپ ایسا کچھ انتظام کریں کہ جو لوگ وہاں پر آئیں گے اور سیکھیں گے, آپ کو ان کی خدمت کا ایک بہترین موقع ملے گا. مچل کے کہہ دیں, آپ خدمت بھی بہت بڑی چیز ہے یہ, اور آپ دراصل ان کی خدمت نہیں کریں گے, آپ دین کی خدمت کریں گے. مچل کے کہہ دیں, دین کی خدمت کریں گے, علم کی خدمت کریں گے, تو جو ثواب ان کو ملے گا وہ ثواب انشاءاللہ آپ کو بھی, بولے, آپ کو بھی ملے گا. تو میرے خیال سے 4 دن کا انتظام ہو گیا ہے. کل ہمارے سجاد سیٹھ صاحب نے بھی وہ کہہ دیا کہ بچوں کا جو خرچہ ہوگا ناشتہ چائے پانی کا, یعنی صبح 10 بجے سے 1 بجے تک اس درمیان میں بچوں کو چائے پانی وغیرہ بھی کرا دیا جائے گا, شربت ہے, پانی ہے, یا اس چائے ہے اور بسکٹ وغیرہ ناشتہ جو بھی ان کو. تو یہ جو بھی خرچہ ہوتا ہے وہ میری طرف سے رہے گا 1 دن کا. تو اس طریقے سے جو حضرات چاہتے ہیں اس میں دل کھول کر حصہ لینا تو اس میں حصہ لے سکتے ہیں, یا آپ سے جو بن سکے آپ بچوں کو تقسیم کر دیں. تو انشاءاللہ اس درمیان میں بچے سیکھیں گے, اور جو سیکھیں گے انشاءاللہ اس سے ہمارے گھر کا فائدہ ہوگا. انشاءاللہ ہماری دنیا سنور جائے گی, ہماری آخرت سنور جائے گی. تو میں آپ سے گزارش کروں گا اس پروگرام کی پبلسٹی آپ کریں, آپ خود ہی اپنے گھر میں اپنے طریقے سے اپنے بچوں کو بھی اس پر راغب کریں, اور جو عمر کے لوگ سیکھنا چاہتے ہیں 12 سال سے زائد عمر کے, وہ اس میں حاضر ہو جائیں. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے انشاءاللہ مبلغین موقع سے انشاءاللہ آتے رہیں گے, اور ہمارے عالی جناب زہید البرکاتی صاحب ہوں گے, اپنا وقت دیں گے. ہمارے انس رضا نوری صاحب ہوں گے, عالی جناب نصر اللہ بھائی ہوں گے, ہمارے سلمان بھائی ہوں گے, اور ہمارے شکیل بھائی ہوں گے. اس طریقے سے سب لوگ آتے رہیں گے, اور انشاءاللہ سکھانے کی پوری, میں بھی ہوں گا انشاءاللہ, ہمارے مؤذن صاحب رہیں گے. تو تقریباً وقت دیں گے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ سیکھنے کی کوشش کریں. بہترین موقع ہے, سنہرا موقع ہے, اسے ہاتھ سے جانے نہ دیں. ہاتھ سے چلا گیا تو پھر پچھتاوا ہوگا, پھر نہ جانے کب لگے گا کوئی, ہے نا. تو اس لیے جو ہے اسے غنیمت جانیں, سیکھنے کی کوشش کریں, اور اگر ہو سکے تو اس میں پوری طریقے سے آپ آنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو جو بھی خطا ہوئی پروردگار مجھے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.